وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر صاحب، غزوہ بدر کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، تو ابو جہل کو کیسے قتل کیا گیا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ اچھا، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے اور ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک اس میں سبق ہے کہ کس طرح اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ تعلق، محبت کا اظہار کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو ابو جہل جو ارادہ لے کر نکلا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے، تو یہاں جب مدینے میں یہ خبر پہنچی کہ وہ اس ارادے سے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بحیثیت مسلمان ہر شخص کا اس وقت ایمان کیا ہوگا، لیکن اس سارے واقعے میں دو کمسن بچے چھوٹی عمر کے، معاذ اور معاوض، انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے قسم کھائی کہ رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، انشاءاللہ ہم اس کا خاتمہ کریں گے ابو جہل کا۔ تو وہ اس جذبے کے ساتھ لڑائی میں اجازت لے کر شریک ہوئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب لڑائی زوروں پر تھی تو میں اپنے دائیں طرف دیکھتا تو میری دائیں طرف بھی ایک بچہ اور بائیں طرف بھی ایک بچہ تھا، تو میں اسی اثناء میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش میرے ارد گرد کوئی نوجوان ہوتے، بڑی عمر کے ہوتے، جو میرا حصار کرتے اور میری حفاظت بھی ہو جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میں سوچ رہا تھا کہ اسی لمحے میں ایک نے مجھے چٹکی بھری اور کہا کہ چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ تم کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں کہ یہ میرا کہنا تھا، تو دوسرے نے چٹکی بھری اور اس نے بھی یہی پوچھا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ تو یہ سوال ہو ہی رہے تھے کہ ابو جہل بھی سامنے آ گیا، لڑائی جب زوروں پر تھی۔ تو میں نے یہ کہا کہ کیا یہی تمہارا مقصود ہے جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو؟ تو وہ بچے یہ سن کر فوراً ابو جہل کی طرف دوڑے اور انہوں نے اتنی زور سے وار کیا کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب تک ابو جہل کی جان نہیں گئی اس وقت تک انہوں نے چھوڑا نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اس کا جو غرور اور جو تکبر تھا ابو جہل کا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی کی انتہا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اس کے ارادوں کو خاک میں ملایا، اور اس کی جو موت ہے وہ چھوٹے بچوں سے، یعنی جو ایک وہ طاقت کا وہ سمجھا جاتا تھا وہاں مکہ میں کہ جی یہ سب سے طاقتور آدمی ہیں، تو اللہ رب العزت نے کم سن بچوں معاذ اور معاوض سے جو ہے اس کا خاتمہ کرا دیا، ذلیل و رسوا کروایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ ابو جہل کا خاتمہ ہو گیا، اور خاتمہ کرنے والے جو دو کمسن بچے، تو حضور نے اس پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا اور انہیں شاباش دی ان بچوں کو۔ بالکل بالکل۔ حافظ صاحب، جنگ کے لیے بدر کے مقام کا ہی کیوں چناؤ کیا گیا؟ جنگ بدر کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا اس کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جنگ بدر جہاں ہوئی ہے وہ جو میدان ہے وہ ریتلی جگہ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین جب ریتلی ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر بارش برس جائے تو وہاں پاؤں جمانا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ لڑائی آج کی طرح لڑائی تو تھی نہیں کہ ادھر سے بھی بم چلنا ہے ادھر سے بھی چلنا ہے، وہ انسانوں کی لڑائی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ جو تلوار تھی اس کے لیے بڑا زور لگتا تھا، بڑی اس کے لیے طاقت چاہیے ہوتی تھی۔ تو خطرہ یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی ویسی جگہ ہوتی جو پھسلن والی ہوتی تو ایک بندہ اتنے زور سے تلوار مارتا تو اس کا پاؤں پھسل جاتا اور وہ نیچے گر جاتا، تو الٹا نقصان ہونا تھا۔ تو اللہ تبارک، ظاہر ہے کہ یہ سارے اشارات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہی رہنمائی فرمائی گئی، تو وہ ریتلی جگہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو جگہ تھی، ظاہر ہے اس وقت صحرا کے اندر پانی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، آج بھی ضرورت ہے، اس وقت اس سے بھی زیادہ ضرورت تھی، اور خاص کر جنگ کے دوران۔ تو وہاں اصل میں یہ جو بدر جگہ ہے یہ بنیادی طور پر ایک شخص تھا بدر بن عامر، وہ وہاں رہتا تھا، اور یہ کنواں جو تھا وہ اسی کے نام سے منسوب تھا، اور بھی اس کے حوالے سے روایات ہیں۔ تو اس لیے اس جگہ کا نام بھی بدر پڑا، اور اس کے انتخاب کی وجہ بیسیکلی اس جگہ کا ہموار اور ریتلا ہونا تھا تاکہ پاؤں پوری ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ صحیح صحیح۔
مفتی صاحب اسی حوالے سے ہی بڑا اہم ایک سوال ہے کہ اس جنگ کے دوران جو لوگ مارے گئے یا جو قیدی بنائے گئے مسلمانوں کی طرف سے یا کفار دونوں اطراف سے، تو ان کی تعداد کیا تھی؟ وہ کتنے لوگ تھے؟ یہ مارکے میں تو حق اور باطل کا جو مارکہ تھا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب فرمائی اقلیت میں ہونے کے باوجود، اور مقابلے میں اتنا بڑا لشکر، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا مارکہ تھا، اور بحیثیت انسان دل میں یہ بات آتی ہے کہ اتنے بڑے مجمع کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے، لیکن یہ خیال بھی کسی مسلمان کے اس وقت ذہن میں نہیں آیا کہ بھئی ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کریں گے، اور ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے۔ یہ خیال بھی اللہ ہی دل میں ڈالنے والا ہوتا ہے۔ جی، تو اس میں 14 شہادتیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، اور اس کے مقابلے میں 70 کفار جو ہیں وہ مارے گئے، اور جو ابو جہل تھا وہ بھی اس میں مارا گیا، اور 70 ہی کے قریب جو ہیں وہ قیدی بنائے گئے جو کفار کے لوگ تھے، یعنی 70 ان کی اموات ہوئیں اور 70 ہی ان کے افراد قیدی بنائے گئے۔ صحیح۔ حافظ صاحب، اس غزوہ بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ غزوہ بدر کو یوم الفرقان اس لیے کہا جاتا ہے، وہ جو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، کہ ہم نے اپنے بندے پر یوم الفرقان کو نازل فرمایا۔ فرقان عربک زبان کے اندر کہتے ہیں فرق کر دینے والی چیز۔ چونکہ جنگ بدر یہ پہلی لڑائی تھی، مسلمانوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے ہم اس قدر غالب آ جائیں گے، ہم اس قدر دھاک بٹھا دیں گے کافروں کے اوپر، اور یعنی ذہنی طور پر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافر مغلوب ہو گئے تھے، شکست خوردہ ہو گئے تھے، اور کافروں کو تو یہ اندازہ تھا ہی نہیں کہ جس طرح ان کے پاس ساز و سامان تھا، بظاہر ساز و سامان، ایمان کی طاقت اس کے مقابلے میں بہت بڑی ہے، وہ تو اس جنگ سے بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، لیکن وہ جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں مال کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، گھوڑوں اور اونٹوں کے اعتبار سے، انہیں اس پر بڑا فخر تھا کہ یہ مٹھی بھر چند لوگ ہیں، انہیں ہم تہس نہس کر دیں گے، اڑا دیں گے، اس کے بعد کس نے نام لینا اسلام کا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دی کہ آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور آپ کے جو چند ساتھی ہیں یہ اللہ کے نام لیوا ہیں، اللہ کے شہدائی ہیں، اس کے نام پہ جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ تو چونکہ غزوہ بدر پہلی لڑائی تھی، پہلی لڑائی میں ہی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھیں اسلام ہی غالب رہے گا، آج بھی اسلام غالب ہے، بے شک مٹھی بھر لوگ ہیں، اور آئندہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا الاسلام یعلی ولا یعلی علیہ، کہ اسلام ہی ہمیشہ غالب رہے گا، کبھی اسلام مغلوب نہیں ہوئے گا۔ حالات کے مد و نظر ہو سکتے ہیں، کبھی دب گیا کبھی، لیکن اسلام انشاءاللہ ہمیشہ سے غالب تھا اور غالب رہے گا۔ تو اس دن یہ فیصلہ ہو گیا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ جناب، اسی حوالے سے، اسی جنگ کے حوالے سے اس کے جو سیاسی اور معاشرتی جو اثرات تھے ان پر روشنی ڈالیں۔ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو پہلی بات ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ وہ جو ان کے ذہنوں میں تھے نا کہ یہ تو بے سر و سامان لوگ ہیں، ان کے پاس تو جوتے تک پورے نہیں ہیں، یہ بھی ایک روایت ملتی ہے کہ مسلمانوں کے بعض لوگوں کے پاس جوتے تک میسر نہیں تھی پہننے کے لیے، یعنی یہ جو تھوڑے لوگ ہیں یہ کیسے غالب آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا رعب، ان کا دبدبہ، ان کی طاقت، چونکہ عرب آپ کو پتہ ہے کہ عرب خود بھی اور ان کے بچے وہ بڑے بہادر ہیں، بڑے جنگجو تھے، تو اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو ان کا تو بچہ وہ کہانیاں سناتا کہ لو جی ہم نے تو ان کو تہس نہس کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اسلام کو سیاسی اعتبار سے بھی غلبہ اور قوت عطا فرمائی، اور معاشرتی اعتبار سے بھی وہ جو ان کے ذہنوں میں تھا نا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، معیشت بھی، آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص قابض ہوتا ہے یا جو شخص صاحب اقتدار ہوتا ہے، تہذیب بھی، حکم بھی، تجارت، معیشت، ہر چیز پھر اسی کے گرد گھومتی ہے۔
وہی اسی کو لے کر چلتا ہے. تو اس جنگ کے نتیجے میں، مسلمانوں کے غلبے کے نتیجے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، سویلائزیشن کے اعتبار سے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور نصرت عطا فرمائی. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ حافظ نوید احمد زبیری صاحب آپ کا، اور جناب مفتی محمد عمر صاحب آپ کا. آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے اس خصوصی ٹاپک کے لیے، عنوان کے لیے. بڑا اہم موضوع تھا. ناظرین، ہماری ٹرانسمیشن کا وقت یہاں پہ اختتام کو پہنچتا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد افطار کا وقت آ جائے گا، اور افطار کے وقت اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں رہتا، اور اس وقت بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو، پاکستان کو، اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ضرور یاد رکھیے گا، بالخصوص پاکستان کو تو ضرور یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.